اور نیزے پہ سر حسین رضی اللہ تعالی عنہ بلند ہے، اور ایک دم قافلہ جا رہا ہے۔ حضرت امام زین العابدین بھی جا رہے ہیں اور پیچھے قافلہ ہے، آگے خولی اور سر حسین ہے۔ اب قافلہ ابن زیاد کے دربار کی طرف رواں دواں ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سر مبارک حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ آپ جانتے ہیں وہ بیمار تھے، علیل تھے، ایک دم خولی کے ہاتھ سے وہ سر مبارک، وہ نیزہ وہ چھوٹا اور وہ زمین میں گڑ گیا، اور اسے خولی نے نکالنا چاہا لیکن وہ خولی سے نہ نکلا۔ تو خولی حضرت امام زین العابدین کے پاس جاتا ہے اور کہا کہ اے زین العابدین، اپنے باپ سے کہہ کہ قافلہ آگے چلے۔ حضرت امام زین العابدین پر خولی لعین نے کوڑے بھی مارے، آپ کو تکلیفیں بھی دی۔ حضرت امام زین العابدین نے کوڑے کھائے، علیل تھے، بخار کی شدت بہت زیادہ تھی، لیکن جیسے بھی ہوا باپ کے سر تک پہنچے، اور حضرت سیدنا امام حسین نے فرمایا کہ اے ابا جان، اے ابا جان، قافلہ آگے چلائیے، مجھ میں مزید کوڑے کھانے کی ہمت نہیں ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور سے آواز آئی کہ اے بیٹا، میں قافلہ کیسے آگے چلاؤں، تیری بہن سکینہ پیچھے رہ گئی ہے۔ حضرت امام زین العابدین دیکھتے ہیں سکینہ رو رہی ہے، اس کو اٹھاتے ہیں اور حضرت سیدہ پاک کے ساتھ اس کو سوار کر دیتے ہیں۔ پھر قافلہ چلتا ہے، چلتے چلتے حضرت سیدنا امام زین العابدین پھر گھوڑے پر بیٹھ گئے، اونٹ پر بیٹھ گئے، اور اب قافلہ جا رہا ہے۔ راستے میں خولی کا گھر آیا، اور اسی لیے خولی کو قافلے کے ساتھ بھیجا گیا کہ اس کا گھر راستے میں آ گیا۔ اور خولی کا گھر آیا تو خولی نے گھر جا کر تندور میں سر انور کو رکھ دیا اور بیوی سے کہنے لگے کہ مجھے کھانا دو، اور کہا یہ حسین کا سر ہے، میں لایا ہوں اس کی تلاش میں، یہ حکومت کے باغی ہے۔ تو اس کی بیوی نے کہا ٹھیک ہے، اس کو کھانا دیا، کیونکہ اسے اس نے بتایا نہیں کہ یہ حسین کا سر ہے، کیونکہ وہ ایک واقعہ سنایا کرتی تھی کہ وہ ایک دفعہ حج پر گئی تھی، تو حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو ایک مرتبہ چوما تھا، اس کو لوگ چوم رہے تھے، تو ادھر سے آوازیں آئیں کہ امام حسین آ گئے، تو لوگ حجر اسود کو چھوڑ کر امام حسین کو چومنے لگے۔ تو میں نے بھی قریب سے زیارت کی، کیونکہ انہوں نے کہا حجر اسود کو نبی پاک نے ایک مرتبہ چوما ہے اور حسین کو سینکڑوں مرتبہ، اس لیے حجر اسود کو چھوڑو اور حسین کو چومو۔ اس لیے اس نے نہیں بتایا کہ یہ سر حسین ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور اس نے تندور میں رکھ دیا اور کھانا شروع کر دیا۔ جب تہجد کا وقت ہوتا ہے، اس کی بیوی تہجد کے لیے اٹھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ تندور میں سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں اور آسمان کی طرف بلند ہو رہی ہیں۔ اس نے دیکھا اور اس نے جا کر دیکھا کہ میں تندور بھی بجھا دیا لیکن میں نے جلایا بھی نہیں، پھر یہ شعائیں کیسے آ رہی ہیں، یہ لائٹ کیسے آ رہی ہے؟ تو اس نے قریب جا کر دیکھا تو سر حسین۔ تو واپس خولی کے پاس آئی اور کہنے لگی تو کہتا ہے یہ حکومت کے باغی ہیں، یہ تو نواسہ رسول کا سر، اور میں تجھے چھوڑ کر جا رہی۔ حضرت امام حسین کا یہ سر ہے، یہ نواسہ رسول کا سر ہے، میں تمہیں چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ اس نے کہا کہ ٹھہر جا، تیرے بچے یتیم ہو جائیں گے، کہاں جا رہی ہو؟ اس نے کہا
تو نے حسین کے بچے یتیم کیے، تو نے نبی کی آل کے بچے یتیم کیے، اب تیرے بچے بھی یتیم ہوں گے۔ تو وہ چلی گئی، خولی اس کے پیچھے بھاگا، لیکن اس کا نام و نشان نہیں ملتا، کہیں تاریخ میں نہیں لکھا ہو۔ اب پھر صبح قافلہ ابن زیاد کے دربار کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابن زیاد کی دربار کی طرف قافلہ جا رہا ہے، رواں دواں ہے۔ ابن زیاد کے دربار میں جب قافلہ پہنچا تو ابن زیاد نے پوچھا امام زین العابدین سے کہ تم کون ہو؟ تو حضرت امام زین العابدین بیمار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ نے کیا ایک خوبصورت جواب دیا، فرمایا بانوں کا میں نور چشم ہوں، عابد ہے میرا نام، بانوں کا میں نور چشم ہوں، عابد ہے میرا نام، ایک ہی جہاں میں ہوں میں پودا حسین کا، بولا خبیث تجھ کو بھی میں نہ زندہ چھوڑوں گا، نام جائے گی بھولتی دنیا حسین کا۔ سجاد نے ڈانٹ کر کہا بے ادب خاموش ہو، سجاد نے ڈانٹ کر کہا کہ خاموش بے ادب ہو، میں زندہ ہوں تو نام زندہ ہے حسین کا، میں زندہ ہوں تو نام زندہ ہے حسین کا، میں زندہ ہوں تو نام زندہ ہے حسین کا، میں زندہ ہوں تو نام زندہ ہے حسین کا۔ اور یزید نے کہا، ابن زیاد نے کہا اسے شہید کرا دو، لیکن حضرت زینب نے فرمایا اگر اسے شہید کرتے ہو تو پہلے مجھے شہید کر، پھر اس کو شہید کرنا۔ اب حضرت امام حسین کا سر انور ابن زیاد کے سامنے رکھ دیا گیا، اور ابن زیاد نے آپ کے مبارک ہونٹوں پر چھڑی ماری تو ایک صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے بند کرو یہ گستاخی اور بے ادبی، میں نے دیکھا ہے کہ ان ہونٹوں کو کئی بار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوما ہے، اور تم ان پر چھڑی مار رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو ابن زیاد نے اس کی بات سن کر کہا کہ اگر تو صحابی رسول نہ ہوتا تو میں تجھے بھی شہید کروا دیتا۔ تو حضرت زید بن ارقم یہ غصے میں کہہ کر دربار سے چلے گئے کہ صحابی رسول کا تو احترام کرتا ہے اور نواسہ رسول کا یہ حال،